بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ ہماری گفتگو کشف المراد میں مقصد سوم فصل ثانی اور مسئلہ نمبر 18 یہاں پر گفتگو تھی کہ مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے علم مطلقاً چاہے حصی ہو یا غیر حصی ہو محال ہے، اور لذت اگر لذت مزاجیہ ہو تو وہ پروردگار عالم کے لیے محال ہے، لیکن لذت عقلی یا لذت غیر محسوس وہ پروردگار عالم کے لیے ممکن ہے، کیونکہ لذت غیر حسی یا لذت عقلی کہ جس کو آپ بہجت کہتے ہیں وہ وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان کسی ملائم شے کا ادراک کرے، یعنی جس شے کا آپ ادراک کر رہے ہیں وہ کمال ہے، درست ہے؟ جتنا کمال کا زیادہ ادراک ہوگا اتنی زیادہ لذت آئے گی، جتنا کمال کا زیادہ ادراک ہوگا اتنی زیادہ لذت آئے گی۔ اصلاً درد اور لذت کا تعلق ادراک کے ساتھ ہے، انسان کا جتنا ادراک قوی ہوگا اس اعتبار سے لذت یا درد بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ یہ جو حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ ہے، ما اوذی نبی کما اوذی، تو کوئی بھی نبی اس طریقے سے اذیت نہیں ہوا، اس کو اتنا درد نہیں دیا گیا جیسے مجھے درد دیا گیا، جتنی مجھے اذیت دی گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں انبیاء کو باقاعدہ آرے کے ذریعے سے 2 ٹکڑے کیا جاتا تھا۔ ظاہراً ایسی کوئی صورتحال تو پیغمبر ختمی مرتبت سے نہیں ہوئی، تو کیسے آپ فرماتے ہیں ما اوذی نبی کما اوذی؟ تو اس کا ایک مطلب جو حضرت امام نے چہل حدیث میں امام خمینی نے ایک مطلب بیان کیا ہے وہ ہماری اسی بحث کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وہاں پر امام خمینی نور اللہ مرکزہ الشریف بیان کرتے ہیں کہ بابا درد اور لذت کا تعلق ادراک کے ساتھ ہے، جس کے پاس جتنا ادراک ہوگا اس کو اتنا درد یا اتنی لذت ملے گی۔ خود پیغمبر اکرم رؤوف ہے، رحیم ہے، خدا کی صفت رحمت اور غفاریت کا مظہر ہے، اور آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہدایت کی طرف نہیں آ رہے اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ لوگوں کا بدبختی کی طرف جانا، لوگوں کا ان غیر صحیح راستوں پر چلنا، یہ خود رسول اللہ کی اذیت کا باعث بنتا تھا، کیونکہ وہ عام لوگ خود اتنا ادراک نہیں رکھتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، لیکن پیغمبر اکرم کا ادراک سب سے زیادہ شدید ہے، لہذا پیغمبر اکرم کا درد بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ ایسے امام خمینی اس طریقے سے تحلیل کرتے ہیں وہاں پر۔ اور لذت میں بھی ایسے، با کمال ترین ذات خدا سے بڑھ کر تو متصور نہیں ہے، خدا سے بڑھ کر کوئی ذات با کمال متصور نہیں ہے۔ خدا اس کو درک کرتا ہے یا نہیں؟ بھلے درک کرتا ہے اپنی ذات کو، درک بھی شدید ترین طریقے سے کرتا ہے، لہذا شدید ترین لذت اور بہجت جو متصور ہے وہ خدا کے لیے ہے۔ ایسے کہتے ہیں یہ نقطے خیلی خوبی، بہت زیادہ ایسے نکات سمجھ میں آتے ہیں۔
وقد یعنا بالعلم ادراک المنافی و باللذت ادراک الملائم. یہاں تک پہنچے تھے عبارت میں. کبھی کبھار قصد کیا جاتا ہے علم یعنی درد سے ادراک المنافی، جو چیز منافی ہے منافر ہے اس کا درک کرنا. وباللذت ادراک الملائم، اور لذت سے ارادہ کیا جاتا ہے ملائم کا ادراک. والعلم بهذا المعنى منفی عنہ، علم اس معنی میں بھی خداوند متعال سے منفی ہے. خدا کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس معنی میں بھی خدا کے لیے علم یا درد ہے. وہ مزاجی تو نہیں ہے جو پہلے ہم نفی کر چکے، لیکن اس معنی میں بھی نہیں ہے. لأن واجب الوجود لا منافی له، اس لیے کہ واجب الوجود کی کوئی چیز منافی نہیں ہے اس کے. وَأَمَّا اللَّذَّةُ بِهَذَا الْمَعْنَى فَقَدِ اتَّفَقَ الْأَوَائِلُ عَلَى ثُبُوتِهَا لِلَّهِ تَعَالَى، لیکن لذت اس معنی میں اوائل کا اتفاق ہے. اوائل یعنی حکماء جو ان متکلمین وغیرہ سے پہلے تھے. یہاں پر اوائل سے مراد وہ ہے حکماء فلاسفہ جو ان متکلمین پر سبقت رکھتے ہیں. حکماء اور اوائل کا اتفاق ہے کہ یہ لذت خدا کے لیے ثابت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ مدرک لأکمل الموجودات، کیونکہ خداوند متعال درک کرنے والا ہے کامل ترین موجود کو. وہ کامل ترین موجود کیا ہے؟ اعنی ذات، وہ خدا اس کی اپنی ذات ہے. فیکون ملتزا بہ، خود اپنی ذات سے لذت لیتا ہے. ابو علی سینا کی عبارت ہے الاشارات و تنبیہات میں، اجل مبتہج بشیء هو الاول بذاتہ. وہاں پر انہوں نے لذت کو بہجت کے ساتھ تعبیر کیا ہے. سب سے بڑی ذات اجل مبتہج، جو سب سے زیادہ بہجت والی ذات ہے، لذت لینے والی چیز ہے یا لذت حاصل کرنے والی شے ہے، هو الاول بذاتہ، وہی پروردگار عالم ہے. اول یعنی وہی خدا، بذات ہی کہ جو اول ہے بذات، یعنی واجب الوجود ہے بذات. کیوں اجل مبتہجن ہے؟ سب سے زیادہ بہجت اور لذت خدا کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ لأنہ اشد الاشیاء ادراکا لاشد الاشیاء کمالا، کیونکہ جو سب سے زیادہ باکمال چیز ہے اور اس سب سے زیادہ باکمال چیز کو باکمال طریقے سے ادراک کرنے والا ہے وہ خدا ہے. لہذا اس کو بہجت ہے، لذت ہے. عیناً یہی ابو علی سینا کی تعبیر کو مرحوم شیخ اشراق یعنی سہروردی نے بھی اپنے آثار میں نقل کیا ہے کہ سہروردی کی تعبیر ایسے ہے، اشد مبتہج بذاتہ هو الحق الاول لأنہ اشد ادراکا واعظم مدرکین. درست؟ لأجل مدرکین، بلکہ ایسے کریں لأنہ اشد ادراکا واعظم مدرکین لأجل مدرکین. سب سے زیادہ درک رکھنے والا، سب سے باکمال ترین چیز کا درک رکھنے والا خدا ہے. لہذا سب سے زیادہ بہجت اسی کو حاصل ہوتی ہے. ملا صدرہ نے بھی عیناً اسی مطلب کو ذکر کیا ہے، فَهُوَ إِذَنْ أَقْوَى مُدْرِكٍ لِأَجَلِّ فَهُوَ إِذَنْ أَقْوَى مُدْرِكٍ لِأَجَلِّ مُدْرَكٍ بِأَتَمِّ إِدْرَاكٍ. وہی عیناً وہی تعبیرات ہیں جو ابو علی سینا کی ہیں، انہی کو ہر ایک نے اپنے الفاظ میں کہا ہے. یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. اگر آپ توجہ کریں محبت کے بارے میں، اللہ محبت ہے لفظ یا محبت ہے؟ کیا ہے؟ محبت سنا تو یہ لغت میں دیکھیے گا. یہ بھی ایک بحث ہے نا، محبت اختیاری ہوتی ہے یا غیر اختیاری ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں بحث چلتی بھی ہے، محبت ہو جاتی ہے یا محبت کی جاتی ہے. دونوں نظریے ہیں ہمارے معاشرے میں. آپ کیا کہتے ہیں؟
ہو جاتی ہے، تو پھر خدا کیسے مانگ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ اب امر غیر اختیاری خدا مانگ سکتا ہے؟ اگر محبت ہو جاتی ہے تو خدا کیسے اجر رسالت کے طور پر محبت اہل بیت مانگ رہا ہے؟ غیر اختیاری کام تو نہیں مانگا جاتا نا، وہ تو اطاعت امر معصوم مانگ رہا ہے نہ محبت مانگ رہا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبت مانگ رہا ہے، اطاعت بھی مانگ رہا ہے وہ اپنے مقام پر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہ اطاعت اپنی جگہ پر، لیکن محبت بھی مانگ رہا ہے. محبت کی دو اقسام ہوتی ہیں، کیسے؟ مثلا ایک ہو جاتی ہے اور ایک کرنی پڑتی ہے. ایسی محبت انسان کرنی پڑتی ہے. کرنی پڑتی ہے تو پھر اپنے ہاتھ میں ہو تو انسان کیوں مجبور ہو جائے؟ بہت سارے عاشق بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں. اگر ہاتھ میں ہوتا تو کسی طرف بھی موڑ دیتے، مڑتی کا ہے محبت. صحیح صاحب کہہ رہی ہے مینٹل کیس ہے. نہ یہ مینٹل کیس کہنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، لفظ کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر کرنی پڑتی ہے پھر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں کرنی پڑتی ہو جاتی ہے بھائی. خوب، اس کا قضیہ بھی ایسے ہے، حب اور محبت ایک حد تک اختیاری ہے، اس کے بعد غیر اختیاری ہے. اس کے مقدمات اختیاری ہے اور ان اختیاری مقدمات کے بعد انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایسے ہے. محبت کہاں پر ہوتی ہے؟ جہاں پر ایک کمال ہو، اس کمال کا آپ ادراک کریں، کمال ہو اور کمال کا ادراک کریں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہاں تک اختیاری ہے. ایک باکمال چیز ہو اور اس باکمال چیز کا ادراک کرنا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اما جیسے ہی باکمال چیز کا ادراک کیا اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، خود بخود آپ اس کی طرف کھینچے جائیں گے. تو بس ایک حد تک محبت اختیاری ہے اور اس کے بعد غیر اختیاری. محبت وہی میل قلبی ہے نا، میل ہے، ایک میلان جو تمایل ہے، اس کا نام محبت ہے. درست ہے. تو پس گویا کہ خداوند متعال نے جو یہ سوال کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، گویا کہ پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ تم اہل بیت کا ادراک کرو، معرفت حاصل کرو، کیونکہ معرفت کے بغیر تو محبت نہیں ہو سکتی نا. اس کو ہم نے باکمال بنایا ہے، ان کو ہم نے باکمال بنایا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ادراک کرو. ادراک کرو یعنی اپنے الفاظ میں کہ معرفت حاصل کرو. معرفت حاصل کرو، پھر اگر تمہارا دل قلب ان کی طرف نہ جھکے تو علیحدہ بات ہے، خود بخود جھک جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبت کا حکم بعد میں، پہلے اہل بیت کی معرفت کا حکم ہے. ایسے ہے کیونکہ محبت متفرع بر معرفت ہے. معرفت پیدا کرو، یہ تمہارے لیے امر اختیاری ہے، اس امر اختیاری کو انجام دو، اب خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی. دوسرے موارد میں بھی ایسے ہی آگا، تمام موارد میں محبت ایسے ہے. یہاں پر یعنی جو آپ نے مثال دی، یعنی ہم ان کے کمالات کو درک کریں، یہ تو محبت نہیں ہوئی نا. نہ میں کہہ رہا ہوں کمالات کو درک کریں، خود بخود محبت ہو جائے گی. یعنی پھر بھی وہی ہوئی کہ یعنی محبت ہو جاتی ہے، یعنی اس کے یعنی اس طریقے سے کہ اس کے مقدمات اختیاری ہیں. مقدمات ہیں وہ تو محبت میں شامل نہیں، وہ تو کمال کو درک کرنا ہے. ہاں نا، کمال کو درک کرنا خود بخود ہو جائے گی. اور خدا نے یہاں پر جو آپ سے مانگا ہے امر اختیاری مانگا ہے، معرفت مانگی ہے کہ جس کا لازمہ خود محبت ہے. یعنی اس مودت سے جو یہ معرفت یعنی ہے، معرفت کریں، معرفت حاصل کرے نا، محبت اس کا لازمہ ہے، خود بخود آ جائے گا. کبھی کبھار لازم و ملزوم اتنے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، لازم کو نام ملزوم کا دے دیتے ہیں. آپ سے ملزوم مانگا ہے لیکن وہاں پر لازم کو ذکر کر دیا، کیونکہ وہ لازم یعنی یہ بھی خوبصورت ہے. آپ سے مانگی بات اہل بیت کی معرفت ہے، لیکن وہ معرفت اتنا ان کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ گویا کہ جیسے ہی تم نے معرفت حاصل کی خود بخود محبت آ جائے گی. ایسے والمصنف رحمہ اللہ، مصنف رحمت اللہ علیہ کا انہو قد ارتضی ھذا القول، یہ جو اوائل کا قول ہے گویا کہ اس پر راضی ہوئے ہیں
یعنی علامہ علی کہتے ہیں کہ مصنف یعنی خواجہ نصیر الدین طوسی گویا کہ خود یہ جو اوائل کا قول ہے کہ لذت عقلی خدا کے لیے ہو سکتی ہے اس پر راضی ہے. کہاں سے پتا چلا؟ کیونکہ مصنف نے کیا کہا؟ والعلم مطلقاً واللذت المزاجیہ، یا والعلم مطلقاً واللذت المزاجیہ، لذت کو مزاجی کے ساتھ مقید کیا. اس سے کہہ رہے ہیں وَهُوَ مذہب ابن نوبخت، فرماتے ہیں کہ یہ وہی مذہب ہے کہ جو شیعہ ایک برجستہ متکلم ہے، صاحب کتاب الیاقوت کہ بہت بڑی شخصیت ہے یہ، ابو اسحاق نوبختی. ہمارے متکلمین میں بہت بڑے متکلم گزرے اور ہماری کتابوں میں، کلامی کتابوں میں قدیم ترین کلامی کتاب یہی کتاب ہے الیاقوت، کہ اس کی شرح مرحوم علامہ ہلی نے لکھی ہے، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت. انہوں نے بھی اس بات کو مانا ہے. وَهُوَ مذہب ابن نوبخت وغیرہ من المتکلمین، اور اس کے علاوہ دوسرے متکلمین کا بھی یہ مذہب ہے. حتیٰ خود علامہ ہلی نے بھی اپنی دوسری کتابوں میں، مثلا جیسے مناہج الیقین علامہ ہلی کی کتاب ہے، وہاں پر خود اس کو قبول کیا ہے کہ وہاں پر ایسے ہے عبارت کہ بہرحال عبارت پڑھنے کی ضرورت نہیں. وَأَلَمْ أَنَّ اللَّذَّةَ وَالْأَلَمَ قَدْ يُؤْنَى بِهِمَا مُلَائَمَةُ الْمِزَاجِ وَمُنَافَرَتُهُ، وہ حصی، والمزاج قد عرفتہ لا یؤکل الا فی الاجسام، اور مزاج فقط اجسام میں ہوتا ہے. والباری تعالی لیس بجسم فلا یصحان علیہ، بس یہ لذت اور علم خدا کے لیے نہیں ہے. وقد یؤنا باللذت والعلم ادراک الملائم من حیث هو ملائم و ادراک المنافی من حیث هو منافی. یہ مناہج الیقین کی عبارت پڑھ رہا ہوں، درست ہے کہ آخر تک اسی طریقے سے عبارت ہے. اچھا، خدا کے لیے لذت ہے، لیکن خدا کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملتز، لذت لینے والا. خدا کے لیے لذت عقلی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے الا ان اطلاق الملتز علیہ یستدعی الاذن الشرعی. خدا کو کہہ سکتے آپ ملتز، لذت لینے والا کہہ سکتے ہیں؟ جب ایک چیز ثابت کریں تو دوسری خود بخود آ جائے گی. نہ، یہاں پر ایسے نہیں ہے. ایک بحث ہے کلامی کتابوں میں کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آپ خدا کی طرف وہ نام منسوب کر سکتے ہیں جو نام خداوند متعال کی جانب سے ہو یا اہل بیت اطہار کی جانب سے ہو. یعنی دلیل نقلی کے طور پر، نقل کے طور پر آپ کو اجازت دی گئی ہو، اس نام کو آپ خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں. باقی جس نام کی اجازت شریعت میں نہیں آئی وہ آپ خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. مثلا آپ سمیع و بصیر خدا کو کہتے ہیں، سننے والا، دیکھنے والا، لیکن خدا کے لیے آپ کہتے ہیں لامس، چھونے والا نہیں کہتے. آپ خدا کے لیے ذائق، چکھنے والا کہتے ہیں؟ ہاں، نہیں کہتے. خدا کے لیے شامہ، شامن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں فاعل، نہ سونگھنے والا. حالانکہ جس طریقے سے سننا اور دیکھنا ہے ہوا سے خمسہ یعنی علم حسی کے ذریعے سے، جس طریقے سے سننا ہے، دیکھنا ہے، اسی طریقے سے چکھنا بھی ہے، چھونا بھی ہے. یعنی خدا کے لیے ہوا سے خمسہ میں سے دو ثابت کرتے ہیں، تین نہیں. ادراک کے بعد میں ہم نے کیا تھا نا، اس کا معنی کیا تھا البتہ میں کہہ رہا ہوں وہاں پر سمیع اور بصیر کہتے ہیں، بقایا تین نہیں کہتے. کیوں؟ خوب یہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اذن شرعی ان دو کے لیے، ان کے لیے نہیں آیا. تو یہاں پر بھی درست ہے، ہم کہتے ہیں خدا کے لیے لذت عقلی ہے، لیکن نام رکھنے کے لیے بیان شرعی چاہیے. کسی متن دینی کے اندر خدا کے لیے ملتز کا استعمال نہیں ہوا. چلو پھر وہ اجازت ہے اگر لذت یعنی خدا کے لیے ہے،
وہ اجازت ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ، وہ عقلی طور پر کہہ رہے ہیں لذت عقلی میں کوئی محال لازم نہیں آتا، بلکہ ہماری عقل سمجھتی ہے کہ ضروری ہے، کیونکہ لذت عقلی کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر ملائم کو ادراک کیا جائے۔ پھر یہاں پر شریعت اور عقل میں تو تضاد ہو گیا، تضاد نہیں ہے، شریعت دو نام چیزیں۔ نہیں رکھنے دے رہی اور عقل کہہ رہی نام ہے نہ شریعت میں یہ نام وارد نہیں ہوا کہ ایسے خدا کو نہ کہو، یہ کمال خدا کے لیے ہے لیکن یہ نام نہ دو، کیونکہ عام طور پر، کیونکہ اس کا فلسفہ ہو سکتا ہے، شریعت کی زبان عمومی زبان ہے، سب تو کشف المراد پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں نا، سب تو فلسفہ پڑھنے والے نہیں ہیں نا۔ عام طور پر جب بھی ملتز کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے تو انسانوں کا ذہن لذت حسی کی طرف جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ بھی تو نہیں کرنا نا۔ فلسفی میں اور نبی میں یہ تفاوت ہے، فلسفی کیا کرتا ہے؟ فقط اپنے حقائق کو بیان کرتا ہے، فلسفی مسائل فقط حقائق پر منحصر ہوتے ہیں، نبی حقائق کو بیان کرتا ہے لیکن ساتھ اس کے لوگوں کو بھی مد نظر رکھتا ہے، لہٰذا بات اس طریقے سے کرتا ہے کہ لوگ گمراہ نہ ہو۔ یعنی اگر لوگوں کے ذہنوں میں یہ جائے، اگر خداوند متعال کے لیے یہ تعبیر استعمال کی جائے بھائی خدا مزہ لیتا ہے، لذت لیتا ہے، تو عام لوگ کیا سمجھے گا؟ یعنی اسی لذت ہے، ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی ہم اگر خدا کا نام رکھیں مثلا نہیں نا، جی ہاں، یہ یعنی ہم تو سمجھ رہے ہیں یعنی عقلی ہم درست ہے، رکھ سکتے ہیں۔ درست ہے، آپ اس طریقے سے استعمال کریں، کسی ایسی جگہ پر آپ نے استعمال کیا جہاں پر کسی بندے نے سن لیا، بلاخر ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، کسی جگہ پر سن لیا تو سامنے والا ممکن ہے سمجھے، ممکن ہے نہ سمجھے۔ نہیں اگر لذت والی بات کریں گے نا تو پھر بھی وہ کہے گا کہ بھائی یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ، نہ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا، اس کے سامنے اس طریقے سے نہیں کہیں گے مگر یہ کہ توضیح دیں آپ۔ پھر ہم نام کی بھی ایسے ہی توضیح نہ دیں گے۔ نہ 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 نہ، یہاں پر دیکھیں دو چیزوں میں ہم خلط کر رہے ہیں، ایک ہے کہ یہ حقیقت خدا کے لیے ثابت ہے یا نہیں ہے، ایسے۔ دوسری مرتبہ اس کو اس نام سے پکارا جائے یا نہ جائے، دو مطلب۔ عقلی طریقے سے کہتے ہیں لذت عقلی ابتہاج بھلے خدا کے لیے ثابت ہے، عقلاً یہ کمال ہے، یہ خود ابتہاج کمال ہے، اور یہ کمال اگر خدا میں نہ ہو تو نقص لازم آئے گا، درست ہے۔ اب یہ ہے دوسری بحث کہ آیا اس نام سے خدا کو پکاریں یا نہ پکاریں۔ یہاں پر ایک بحث ہے کہ بھئی اسماء خدا توقیفی ہیں، اسائے ادب نہ ہو کہیں میری جانب سے، لہذا یہ نام لے کر آپ خدا کو نہ پکاریں، یہ بحث ہے، دو بحثیں علیحدہ، درست ہے، یہ دو بحثیں علیحدہ، ان میں تفقیق کرنی چاہیے۔ مثلا کوئی دوسرا مثال دیں جس میں ایک چیز خدا کے لیے ثابت ہے اس کے لیے نام نہیں لے سکتے، مثلا جیسے لامس کے لیے ہم نے کہا، وہ تو اس میں تو کیا بہت آ رہا ہے، جیسے آپ سمیع کے لیے کرتے ہیں وہی معنی یہاں پر بھی کریں، علم بالملموسات رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، علم رکھتا ہے، وہاں پر بھی سمیع میں کہتے ہیں علم بالمسموعات رکھتا ہے، کیوں وہاں پر کہا ہے سمیع؟ کیونکہ بہت ساری ایسے انسان نہ وجہ فرق بیان پوچھ رہا ہوں، کیوں آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر سمیع کہہ رہے ہیں لامس کیوں نہیں کہتے، حالانکہ مقصود دونوں جگہوں پر ایک ہی ہے۔ نہیں، خود سننے میں تو اگر لازمی تو ہے کہ ہر چیز کانوں سے سنی جائے، ممکن ہے کانوں کے بغیر بھی کوئی چیز کیسے سنے گا؟ وہاں پر بحث کی تھی ہم نے کہا کلامی اعتبار سے سمع کا معنی کیا کیا؟ علم بالمسموعات۔ پھر یہاں بھی آگا ایسے ہی ہو شاید کہ یعنی خود سونگنے کے لیے، چلے بھلا ایک منٹ معاف کیجیے گا، چلے آپ لمس میں ممکن ہے کہ بدن ضروری ہے، سونگنے کے لیے ضروری ہے ناک کو، شام کہیں خدا کو سونگنے والا، اس کے لیے ضروری نہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ سننے کے لیے کان ہو، ضروری ہے کہ سونگنے کے لیے ناک ہو، تو کیوں وہاں پر سمیع آیا ہے لیکن قوت شامہ کے حوالے سے خدا کے لیے لفظ نہیں آیا؟ متن نقلی میں نہیں آیا، بیان شرعی میں۔ یہاں بھی شاید وہی ہوگا، وہی بحث ہم لے کر آئے یہاں پر، یعنی علم باللذت ہے خدا متعال کو۔ نہ خود لذت ہے، یہ لذت ہے، علم باللذت کیوں؟ لذت عقلی کا معنی کیا ہے؟ ادراک ملائم، ابتہاج، یہ تو ہے، علم کیوں ہے؟ یہ تو ہے خدا کے لیے۔ کہتے ہیں الا ان اطلاق الملتز علیہ یستدعی الاذن الشرعی، مگر یہ کہ لفظ ملتز کا اطلاق آیا خدا پر کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے،
کہہ رہے کہ یہ استدعا کرتا ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شریعت کی جانب سے اذن ہو۔ اب کون سی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ خدا کو واجب الوجود کہیں؟ ملتز پر آ کر ہمیں پکڑ رہے، واجب الوجود پر کیوں نہیں پکڑتے؟ قسمت نے دینی میں آیا خدا کے لیے واجب الوجود۔ یہاں پر علامہ ملتز پر کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ موقوف ہے اذن شرعی پر، واجب الوجود پر نہیں کہا۔ واجب الوجود کون سی آیت میں آیا، کون سی روایت میں آیا ہے؟ یہ تو صدر سے تعبیر متکلمین اور فلاسفہ کی ہے۔ لہذا یہاں پر جو اسماء توقیفی کی بحث ہے تفصیلی بحث ہے، یہاں پر تفقیق کرنی ہوگی۔ ایک مرتبہ نام رکھنا ہے اور ایک مرتبہ اس پر اطلاق کر رہے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ اسماء توقیفی میں ہم بحث کرتے ہیں، ایک مرتبہ اس پر اطلاق کرتے ہیں، دوسری مرتبہ اس کا نام ہی یہی رکھ رہا ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ اسماء الہی توقیفی ہیں تو وہاں پر جہاں پر اصلا نام رکھ لے آپ، نہ کہ فقط اطلاق کرنا۔ اطلاق کرنے میں اور نام رکھنے میں فرق ہے۔ یہ تفسیر المیزان ہے نا، اس کے اندر یہ جو آیہ کریمہ ہے، خداوند منان کے لیے اسماء حسنہ ہے، للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، یہی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، جو خدا کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کو معمولاً توقیفیت اسماء کے لیے دلیل کے طور پر لے کر آتے ہیں، تو وہاں پر علامہ نے خوب بحث کی ہے کہ الحاد فی الاسماء سے کیا مراد ہے۔ الحاد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ اگر نام ہے تو اس کو آپ خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، یہ مراد نہیں ہے۔ الحاد سے مراد وہ جو بت پرست کرتے تھے، مثلا عزیز کو عزا بنا دیا، خوب یہ الحاد فی الاسماء ہے۔ ایسے نہ کرو، نہیں ان کے کوئی اور نام کی نسبت بھی خدا کی طرف نہیں دے سکتے۔ اگر وہ نام با کمال ہو اور اس میں کوئی حرج لازم نہ آتا ہو تو آپ خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، مشکل نہ دارے، اس سے جہات نقص کو سلب کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ مرحوم علامہ جو وہاں پر ذکر کرتے ہیں اور خوب ذکر کرتے ہیں، صحیح ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو توقیفیت اسماء کی بات ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی اسم یا کسی بھی نام کو آپ خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، نہ، یہ مراد نہیں ہے اس سے۔ جبکہ عام طور پر متکلمین یہی مراد لیتے ہیں، بابا اگر ایک نام قرآن یا سنت میں وارد نہیں ہوا تو اس کی نسبت دینا خدا کی طرف جائز نہیں ہے۔ علامہ کہتے ہیں نا، ایسے نہیں۔ اگر وہ معنی با کمالی ہے، بے شک کتاب اور سنت میں نہ آیا ہو، آپ خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ توقیفیت اسماء کا معنی یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ توقیفیت اسماء کا پھر یہ اہل معرفت کچھ اور معنی کرتے ہیں، ان اسماء سے مراد اسماء تکوینی لیتے ہیں، اور ان اسماء تکوینی کے اندر کہتے ہیں واقعاً توقیفیت ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عمولی کا اس پر رسالہ ہے توقیفیت اسماء پر، وہ دیکھیں اصلا فضا دوسری ہے، وادی دوسری ہے۔ خوب تمام شدہ یہ ہم اگر سمیع اور بصیر لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ خدا کیسے سمیع اور بصیر، تو لذت بھی میرے خیال میں سمجھا سکتے ہیں، توضیح دینے میں کیا حرج ہے کہ یہی تو آخر میں تو یہی عرض کیا نا، ہم نے بھی آخر میں تو یہی عرض کیا نا، پہلے دیکھیے آخر میں یہی عرض کیا۔ خوب اگلی بحث پڑھیں، یہاں تھوڑا سا میری طبیعت میں مزہ نہیں ہے، چھوڑیں اس کو کیونکہ لمبی چوڑی بحث ہے، اگرچہ یہ بحث پہلے ہم کر چکے ہیں نا، یا نہیں کہ صفات زاہد بر ذات کی اشارتاً کی ہے، لیکن تفصیل سے انشاءاللہ پھر آئندہ جلسے میں رکھتے ہیں۔ فی الحال کافی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔
وآلہ وصحبہ